بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا۔ اللہ رب العالمین نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو آدمی یا جو جن اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتا ہے، یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی جنت کا مستحق ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کی جہنم کا مستحق ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہت زیادہ تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، جنات نے کہا کہ ہم میں جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت دونوں میں جانے والے ہیں۔ جو کافر ہیں وہ جہنم میں، اور جو مسلمان ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اب جنات جو ہیں یہ انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، چونکہ شیطان کا تعلق بھی جنات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس کا تعلق جنوں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ تو یہ جنات انسانوں کو دو طرح کی تکلیف پہنچاتے ہیں، یا تو انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس پر کلی طور پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، اور اسی کو آسیب زدگی کہتے ہیں، یا پھر انسانی جسم میں داخل ہوئے بغیر مختلف انداز سے تکلیف پہنچاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات ذکر فرمائی ہے کہ جنات انسان پر یا تو اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ جسم انسانی میں داخل ہو کر اسے آسیب زدہ بنا دیتے ہیں، یا پھر اسے دورے ڈال کر یا خوف و وحشت میں مبتلا کر کے مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو میں آج کے اس درس میں شیاطین کی تکلیفوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ انسانوں کو کس طریقے سے تنگ کرتے ہیں۔ ان کا تنگ کرنا ایک تو یہ ہے کہ وہ انسانی جسم میں داخل تو نہیں ہوتے، لیکن مختلف طریقوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کسی کا گلا دبا دینا، کھانے میں غلاظت ڈال دینا، چولہے سے ہنڈیا گرا دینا، میاں بیوی میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کی لڑائی کرا دینا، یا گھر کی کوئی قیمتی چیز غائب کر دینا، بے خوابی کی کیفیت پیدا کر دینا۔ تو جنات کے تنگ کرنے کے کچھ مخصوص طریقے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا طریقہ ڈراؤنے خواب دلانا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور سنن ابن ماجہ کے اندر آپ نے فرمایا کہ الرؤیا ثلاث منها احاویل من الشیطان لیحزن بها ابن آدم، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہولناکیوں پر مشتمل ہوتی ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اولاد آدم کو غمگین کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وَتَخْفِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، ڈرانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو انسان کو ایسے خواب آئیں جو اسے غمزدہ اور پریشان کر دیں، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ نومولود کو اذیت دینا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان، ہر ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے، اور بچہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے زور سے چیختا ہے۔ اسی طرح ایک طریقہ استحاضہ کی بیماری میں مبتلا کر دینے کا ہے، جیسا کہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ کے متعلق فرمایا
کہ انما ہی رکضۃ من الشیطان، یہ تو محض شیطان کا ایک چوکا ہے۔ یہ حدیث صحیح ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح طاعون میں مبتلا کر دینا بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ فرمان نبوی ہے الطاعون وخز اعدائکم من الجن وهو لہکم شہادۃ، طاعون کی بیماری جنوں میں سے تمہارے دشمنوں کے نیزے کا زخم ہے اور یہ تمہارے لیے شہادت ہے۔ یہ صحیح الجامع الصغیر کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح مختلف امراض میں مبتلا کر دینا، جیسا کہ قرآن کریم ایوب علیہ السلام کی بیماری کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے۔ سورہ صاد میں ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ دراصل ہر بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن شیطان بعض اوقات کسی بیماری میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مثلا بعض اوقات شیطانی وسوسے کے باعث انسان کو کوئی بھی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح شیطان کا تکلیف کا ایک انداز یہ ہے کہ وہ کچھ چیزیں چرا کر لے جاتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقۃ الفطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ شیطان وہاں سے روزانہ اناج چرانے کی کوشش کرتا، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے پکڑ لیتے۔ بالآخر شیطان آپ کو ایک دعا سکھا گیا۔ صحیح بخاری کی یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ اسی طرح چمٹ کر انسانوں کو تنگ کرنے کا انداز بھی شیاطین کا، جنوں کا ہے۔ جنات کی طرف سے انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں انسان کا عقل و شعور باقی نہیں رہتا، وہ کیا کہہ رہا ہے اسے کچھ علم نہیں ہوتا، اس پر پاگل پن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو اس کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جس شخص پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے اسے المسروع کہا گیا ہے۔ اردو میں اسے آسیب زدگی یعنی جن زدگی یا جن کا چمٹنا کہتے ہیں۔ اس قسم کا جناتی دورہ دراصل مرگی کے دورے کے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے جناتی یعنی مرگی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو انسان کے اعضائے رئیسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور انسان پر دیوانگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مرگی کا دورہ مختلف طبی وجوہات کی بنا پر پڑتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسے دورے کے پیچھے طبی وجوہات ہی ہوں، بلکہ بعض اوقات یہ دورہ جناتی اثرات کی وجہ سے بھی پڑتا ہے۔ انسانوں کو جن چمٹنے کے حوالے سے کچھ دلائل موجود ہیں، قرآن کریم کے حوالے سے بھی اور احادیث کے حوالے سے بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ تو اس آیت میں جو یہ مذکور ہے کہ شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا، اسی کا نام اردو میں آسیب زدگی یا جن کا چمٹنا ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سود خور قیامت کے روز قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسا کہ آسیب زدہ حالت آسیب میں اٹھتا ہے، کہ جن نے اسے لپٹ کر دیوانہ بنا رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیاطین کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس موقع کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں تھے، آپ کے پاس ازواج مطہرات تھیں۔ جب وہ چلنے لگیں تو آپ نے صفیہ بنت حیی سے فرمایا کہ جلدی نہ کر، میں تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں، اور ان کا حجرہ دار اسامہ میں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے تو دو انصاری صحابیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ان دونوں حضرات نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، اور آپ نے فرمایا انہا صفیہ بن حیی، یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے۔ اب دونوں نے جب یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں، قال سبحان اللہ یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول سبحان اللہ، یعنی تعجب سے کہ یہ کیسی بات ہے، صفائی کا یہ انداز کیوں؟
تو آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم وانی خشیت ان یلقی فی انفسکما شیئا، کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور مجھے خطرہ یہ ہوا ہے کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی بری بات نہ ڈال دے۔ تو اس حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی چیز دوسری چیز میں جذب ہو کر اس کا حصہ بن جائے۔ مثلا کرنٹ کا بجلی کی تاروں میں جذب ہو جانا، پانی کا کپڑے میں جذب ہو جانا، مقناطیسی کشش کا مقناطیس میں جذب ہونا۔ اسی طرح آج کل جو کمپیوٹر استعمال کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ ایک ونڈو انسٹال کرنے کے بعد اگر اسے اپ گریڈ کیا جائے تو پہلی ونڈو دوسری ونڈو میں جذب ہو جاتی ہے۔ دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، بلکہ دونوں کا وجود ایک ہی ہوتا ہے بعینہ ہی۔ جن بھی انسانی جسم میں داخل ہو کر اس کا حصہ بن جاتا ہے، اور اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ جنات انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد بطور خاص دماغ کا رخ کرتے ہیں، اور اکثر تو دماغ میں ہی رہتے ہیں، کیونکہ دماغ پر کنٹرول کے بعد انسانی جسم کے کسی بھی عضو پر بآسانی کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تثاءب احدکم فلیمسک بیدہ فان الشیطان یدخل، جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تفسیر کرتے ہیں کہ ممکن ہے یہاں داخلے سے شیطان کا حقیقی طور پر داخل ہونا ہی مراد لیا گیا ہو۔ شیطان اگرچہ خون کی طرح انسانی جسم میں گردش کرتا ہے، لیکن جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تب تک اسے انسان پر قدرت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انسان جمائی لے رہا ہوتا ہے تو اس حالت میں وہ اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہوتا، شیطان اس پر قدرت حاصل کر لیتا ہے اور حقیقی طور پر اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ کی بھی ہے کہ لما استعملنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الطائف جعل یعرض، یہ حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا گورنر مقرر کر کے بھیجا تو مجھے یوں لگتا کہ نماز میں کوئی چیز میرے سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ علم نہیں رہتا کہ میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے۔ جب میں نے یہ چیز محسوس کی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخت سفر باندھا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر کہا یہ ابو العاص کا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا تجھے واپس کون سی چیز لائی ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول نمازوں میں کوئی چیز میرے سامنے آ جاتی ہے اور مجھے یہ علم نہیں رہتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے، ذرا قریب آؤ۔ میں آپ کے قریب ہو کر اپنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا تو آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ میرے سینے پر ضرب لگائی اور دم کر کے میرے منہ پر تھوکا اور فرمایا اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ آپ نے 3 بار ایسا کیا، پھر فرمایا جاؤ اپنی ذمہ داری انجام دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے کوئی شکایت اس طرح کی محسوس نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا کم سن بچہ بھی تھا۔ اس نے عرض کیا کہ میرے اس بچے پر 7 سال سے بلا نے حملہ کر رکھا ہے، وہ اسے روزانہ 2 مرتبہ پکڑ لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو میرے قریب کرو۔ اس نے بچہ قریب کیا تو فطفل فی فیہ وقال اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ۔ آپ نے دم کر کے اس کے منہ میں تھوکا اور فرمایا اللہ کے دشمن نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے اس عورت کو کہا کہ جب ہم واپس لوٹیں گے تو ہمیں اس کے متعلق بتلانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو بچے کے متعلق دریافت کیا تو اس پر عورت نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، جب سے آپ ہم سے جدا ہوئے ہیں تب سے اب تک ہم نے اس پر کوئی چیز محسوس نہیں کی ہے۔ یہ حدیث سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر، مسند احمد کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے۔ تو ان تمام روایات سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ جنات کا انسانی جسم میں داخل ہونا ایک حقیقت ہے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا علاج کر کے انہیں بھگانا بھی مسنون ہے، اور کبار اہل علم کی آراء بھی اس حوالے سے ہیں۔ تو
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیاطین انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو ان تکالیف سے بچا بھی جا سکتا ہے اور اذکار کے ذریعے سے تسلط سے آزاد بھی ہوا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیاطین کے غلبے سے محفوظ فرمائے۔ صبح اور شام کے اذکار جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شیطانی غلبے سے اللہ تعالی ہم سب کو آزاد کرے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔